آج ہم اپنی یادیں جو ہیں وہ ریوائیو کریں ننیال کی. اچھا, ننیال اور ددیال دونوں کی. لوگ کہیں گے ددیال کو بھول گئی, ننیال ددیال دونوں کی. تو پھر نیکسٹ یاد کی چل رہے ہیں جڑی بوٹیوں کو جمع کرنا. جی, میری جو ہے میں ہاسٹل لائف تھی کیونکہ میں یہاں پڑھتی تھی کراچی میں. تو جب میں واپس جاتی تھی تو اس جون جولائی میں تو ہمارے وہاں وہ موسم ہوتا تھا بہار کا, ہمارے گاؤں کا. تو ہمارے گاؤں میں جب بہار آتی ہے تو ساری ہربس ہوتی ہیں. تو ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ڈنڈے پڑتے تھے کہ جا کے لے کر آؤ. اچھا, ہاں, ہربس لے کر, کیونکہ ان کا ٹائم بہت شارٹ ہوتا تھا. کچھ 15 دن کے لیے, کچھ 20 دن کے لیے, جب فلاورز آتے تھے سب آتے تھے. کیونکہ ہمارے گھر سب قرآن پاک پڑھنے آتے تھے. تو جب پڑھنے آتے تھے کسی کے سر میں درد ہوتا تھا تو کوئی دعا کے ساتھ دوا کے طور پہ ہربس ہماری دادی جو ہے ان کو دیتی تھی. اچھا, اور وہ کلیکشن جو ہے نا وہ ہم بچوں کا کام ہوتا تھا. تو وہ ہمیں بتاتی تھی کہ فلاں جگہ جاؤ, فلاں جگہ ایسے ایسے فلاورز ملیں گے, وہ لے کر آنا, وہ اکٹھے کرنا, ان کو سکھانا, ان کو سب کرنا. تو میری دادی جو میری اپنی دادی تھی ان کا تو انتقال ہو گیا تھا, لیکن میرے ابو کی تائی, اس کو ہم دادی ہی کہتے تھے. انہوں نے ہمیں یہ ساری جتنی بھی انڈیجنس نالج ہے نا سب میری دادی نے مجھے دیا ہے کہ کیا چیز سر درد کے لیے. اور پھر جب میں ہاسٹل میں ہوتی تھی تو میں اپنی ٹیچرز وغیرہ کے لیے بھی لے کر آتی تھی. اسی طرح میرا جو ہے نا شوق ڈیولپ ہوا کہ ان میں ایسا کیا ہے کہ لوگوں کو اتنا فرق پڑتا ہے. تو یہ میں نے اپنی دادی سے سیکھا. تو یہ جو ساری ہربس کی جو بیسکلی بیسک ٹریننگ میری بیسک ٹریننگ ہے وہ آپ کی ساری دادی سے ہوئی. بالکل ساری دادی سے ہوئی. وہ ایک ایک چیز بتاتی تھی کہ اب فلاں جگہ پہ یہ پھول کھلے گا, اس سے پہلے کہ وہ بند ہو جائے, اس سے پہلے کہ وہ گر جائے, لے کر آنا ہے. جیسے مشرومز ہوتے ہیں, مشروم کی کلیکشن ہوتی ہے, تو مشروم بھی 1-2 دن اگر آپ اس کو کلیکٹ نہیں کرو تو وہ میلٹ ہو جاتا ہے. تو پھر وہ کہتی تھی اس جگہ جاؤ, یہاں ایسے ایسے مشروم ملیں گے. اور پھر وہ بتاتی تھی کہ نوٹ لگے ہوئے نہیں لانا, وہ زہریلے ہوتے ہیں. ہاں, نوٹ نیچے نوٹ ہوتا ہے, اس کو اٹھاؤ نا تو نوٹ لگا ہوا ہوتا ہے. اور جیسے آپ توڑو گے تو وہ جیسے تقریباً پھٹ سا جاتا ہے, تو وہ زہریلے ہوتے ہیں. تو ہمیں ایک ایک چیز جو ہمیں کتابوں نے نہیں پڑھایا, میری دادی نے پڑھایا تھا. اور میری دادی پڑھی لکھی نہیں تھی لیکن علم بہت تھا. ان کو تجربہ یہ کہاں سے آیا, انہوں نے کس سے سیکھا تھا؟ یہ تو اپنے بڑے بزرگوں سے. ہاں بالکل خان, انڈیجنس نالج جو مطلب کہ سینہ بہ سینہ چلا ہے. وہاں دیکھیں ہمارے وہاں تو کوئی ڈاکٹر نہیں تھا, ایوری ون از کچن ڈاکٹر. کچن ہی پہلا ڈاکٹر ہوتا ہے کہ اگر بچے کو کھانسی ہے تو کون سا جڑی بوٹی ابال کے دینی ہے, اگر سر میں درد ہے تو کیا کرنا ہے, اگر اللہ نہ کرے جیسے چوٹ لگی اور ٹانگ ٹوٹ گئی تو اس کے لیے کون سے ہربز جمع کر کے اس کو بنا کے کرنا ہے, تو ہڈی تک جوڑ دیتے تھے. پہلے دور میں تو آپ دیکھیں حکمت اور طب میں ہی سارے تھے, تو اب یہ میڈیسن اور یہ سارا کچھ شروع ہوا ہے. نہیں, انہی سے ساری میڈیسنز بنتی. اب مجھے پتا چلا کہ ویلو بارک جو ہے وہ دردوں میں کام آتا ہے. اب مجھے پتا چلا کہ تھائم جو ہے وہ پیٹ کے لیے ہے. اچھا, ہم لوگوں کے یہاں مرچیں پتہ کیا ہوتی تھی, جو جنگلی پودینہ ہوتا ہے نا اس کے جب بیج آ جاتے تھے تو ہماری دادی وہ جمع کراتی تھی. اس سے کھانوں میں ذائقہ تو آتا تھا, اسپائس بھی بہت آتا. تھائم, اوریگینو, اب دیکھیں اوریگینو کتنا سب جگہ استعمال ہوتا ہے. ہمارے یہاں ہوتا تھا کاہو کے بیج, جنگلی زیرہ. ہمارے یہاں زیرہ خود اگتا ہے, تو بولتی تھی کہ نہیں یہ دماغ کے لیے کام آئے گا, یہ والا زیرہ پلاؤ کے لیے کام آئے گا. زیرے کی بھی 3 قسمیں. بالکل ایسے ہی ہے.